میں
دردی زمانے کا ہے کیا ناصر برا جانے بھلا جانے زمانے کا ہے کیا ناصر برا جانے بھلا جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ اللہ تعالیٰ دی بشمار مرتبہ حمد و ثنا و درود لا محمود آقا انعامدار جناب سیدنا احمد مجتبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم آپ دی بارگاہ ناز بارگاہ خاص دے اندر بے شمار مرتبہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد انتہائی محبت و عقیدت و احتشام دے لائق حاضرین و ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج انشاءاللہ بڑے سامنے قرآن و حدیث دے اندروں انشاءاللہ حیات النبی یعنی نبی دی زندگی دے حوالے دے نال گفتگو کراں گا۔ ایک میرے آقا دی زندگی ہوئے جڑی دنیا تے بظاہر پردہ فرمانے تو پہلے دی، اور دوسری زندگی ہوئے جڑی بظاہر حضور نے ساڑھے سامنے صحابہ دے سامنے اکھاں بند کیتیاں نے، لیکن آج بھی میرا نبی اپنی قبر انور دے اندر زندہ اور تابندہ ہے۔ انشاءاللہ اس سے میں گفتگو کراں گا۔ اللہ تعالیٰ میں حق کوئی دی توفیق عطا فرمائے اور پھر اللہ رب العزت سے مشاعرے سن سنا کے اپنے محبوب دے صدقے نال اللہ پاک اس دے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے میرے آقا اور تھوڑے آقا لجپال دے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو جو مقام عطا فرمایا اے اللہ نے آپ کو پہلا کسے اور نہیں عطا فرمایا ہے۔ کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر اتنی شانہ دا مالک نہیں جتنی شانہ اللہ نے اپنے محبوب نے عطا فرما چلی ہے۔ سارے انبیاء شان والے، سارے رسولان نظام شان والے، سارے پیغمبر شان والے، چونکہ اللہ نے بھیجے ہیں اصل کسی نے انکاری نہیں، لیکن اللہ قرآن اندر فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ فرماتا ہے رسول اساں بھیجے ہیں اینا وچوں بعض نے فضیلت اساں دیتی ہے، پھر اگے اللہ فرماتا ہے اینا وچوں ایک نبی میرا ایسا ہے جن نال میں رب نے کلام کیتا، اینی شان والا سارے رسول اللہ وچوں شان والا۔ اگے اللہ فرماتا ہے ورفع بعضهم درجات۔ میں صرف اپنے مفسرین نہیں غیرہ نے بھی پڑھنا، ہر ایک نے ہی لکھا ہے کہ ورفع بعضهم درجات تو مراد اگر کوئی ذات ہے تو آمینہ دے لال دی ذات ہے، عبداللہ دے ذر یتیم دی ذات ہے۔ سارے نبیوں نے مقام دیتا، شان دیتی، رتبہ آلہ، انہوں میں جو موسیٰ آلہ، پھر جڑا موسیٰ کلیم اللہ کو بھی آلہ، وہ اور کوئی نہیں جناب محمد مصطفیٰ دی ذات ہے۔ حضور علیہ السلام آپ دی شان، آپ دی ذات، آپ دے کمالات، آپ دے واقعات، سبحان اللہ۔ اور میرے آقا دا اگر کوئی امتی ہوئے، آج لوگ اللہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ مر کے مٹی ہو گئے، نبی جب قبر میں جاتا ہے تو مر کے مٹی ہو جاتا ہے، وہ سنتا نہیں ہے، وہ یہ نہیں وہ نہیں، تو ہم کہتے ہیں اللہ کے بندو اللہ کا قرآن پڑھو۔ اگر اس مسئلے کو سمجھنا ہے، اگر اپنے ان تحفظات کو دور کرنا ہے تو کوئی اور بات نہیں ہے، اللہ کا قرآن پڑھو، ساری مصطفیٰ کی شانیں یہی سے سمجھ آ جائیں گی۔ میرے آقا دی شان براؤ برا، میرے آقا دا مقام براؤ برا۔ ہن میں گل کر لگیا ہوں، میرے آقا امام الانبیاء نے
میرے آقا تاجدار انبیاء نے، میرے آقا تاجدار ختم نبوت دے مالک نے، میرے آقا ختم معصومیت دے مالک نے، میرے آقا تو آج نبی کوئی نہیں، لیکن اے نبی ایڈی شان آلہ ہے اگر ایدہ امتی شہید ہو جائے، کی ہو جائے؟ شہید ہو جائے تو مالک پھر اللہ فرمانے پڑھو قرآن، جب تُسا بھی کہو تو میں بھی پڑھا اللہ رب العزت اپنی لائے کتاب قرآن مجید قرآن رشید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، میرا رب فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ اللہ فرماتا ہے میں اس نو قبر اندر رزق بھی عطا فرمانا ولیکن لا تشعرون، لیکن تو آٹی شعور انہی نہیں سمجھو، اے اللہ کئیاں نو سمجھنے دی توفیق دیتا ہے۔ ہم ذرا حساب لا امتی گندہ امام الانبیاء دا میدان جہاد اندر گیا، ہاتھ وچ تلوار ہے، ہاتھ وچ رائفل ہے، ہر ہاتھ وچ AK-47 ہے، ہاتھ وچ خریجی ہے، ہاتھ دے وچ چونے گان میں اسلحہ ہے، میدان جہاد کے اندر لڑتا لڑتا شہید ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب دا امتی ہے، میری راہ اندر شہید ہویا ہے، اینو مردہ نہیں کہنا، اینو مردہ نہیں کہنا، اینو مردہ نہیں کہنا، اے زندہ ہے، میں رب اینو رزق ہی دینا، میں رب نے اینو زندگی عطا فرما چھٹی۔ او دیکھو دوکو اگر میرے آقا دا امتی قبر اندر جا کے زندہ ہوئے، اگر میرے آقا دا امتی ہوئے میدان جہاد اندر جا کر لڑتا لڑتا شہید ہو جائے، میدان جہاد اندر جا کے شہید ہو جائے، ہوتے نبی دا امتی او زندہ تے جڑے نبی دا امتی شہید زندہ ہوئے، دسو بیلیو نبی کی میں نہیں زندہ ہوئے، جڑے نبی دا کلمہ پڑھن والا امتی زندہ ہوئے قبر وچ، تے اللہ فرمائے اسی انہوں زندہ رکھیا ہے، اسی رزق بھی دینے ہیں۔ تے حضور علیہ السلام کی صحیح جسم بارکہ بخاری مسلم کے اندر موجود ہے، یہ میرے آقا کی ظاہری حیات مبارکہ کی جسم بارکہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے صوم وصال رکھنا شروع کر دیتا۔ صوم وصال کا مطلب ہے کھانا پینا کچھ نہیں، بس روزہ رکھ لیا تو روزہ ہے، شام بھی دوپہر بھی، اسی تو سویر تو شام تک رکھ لیا نا۔ اے حضور علیہ السلام نے صوم وصال رکھنا شروع کر دیتا۔ ویندیاں چونکہ صحابہ حضور دی ہر سنت تے عمل کرنا والے سن،
صحابہ نے کیا حضور میرے آقا نے سارے نبی نے روزہ رکھیا ہے تو سومے بھی ساتھ اسی بھی رکھی، صحابہ بھی رکھنے شروع کر چند دن گزرے 2 3 4 دن، اے نہیں کہ میرے نبی کو پتہ نہیں سی، میرے آقا کو سب پتہ سی۔ ہاں لوگ یہ آخر بھی اگر نبی کو پتہ ہوتا تو 3 دن پہلے نہ پتہ چل جاتا، میں کیا پتہ سی پر ایتھے انہاں نوں سمجھانا بھی مقصود سی تو انہاں نے امتحان لینا بھی مقصود سی۔ ترائے جاڑے گزرے حضور نے پوچھا صحابہ خیر ہے کمزور ہوتے جا رہے ہو؟ صحابہ کہیں یا رسول اللہ تو ہم ویکھیا ہے تساں روزہ رکھ دے ہو، نہ افطار کر دے ہو، نہ کھاندے ہو، نہ پیندے ہو۔ حضور نے فرمایا لیس کمثل شیء، او تساں تواڈے وچوں کوئی میرے ورگا ہے، تواڈے وچوں کوئی میرے ورگا ہے، دسو تواڈے وچوں کوئی میرے ورگا ہے۔ صحابہ عرض کی اللہ یا رسول اللہ اساں تواڈے جے نہیں ہو سکدے، میرے آقا نے فرمایا ہاں تساں میرے جے نہیں ہو سکدے، کیونکہ میرا اللہ مینوں کھلاندا بھی ہے، میرا اللہ مینوں پلایا بھی کردا ہے۔ امتی نبی ورگا نہیں تے اگر امتی قبر وچ زندہ ہوئے، امتی ہو کے زندہ ہوئے تے میرے آقا جڑے اس امتی دے نبی نے وہ کیویں زندہ نہیں ہو؟ جے کہو تو میں بڑا سے حاصلتا محبت نہ پڑی صاحب اچھی طرح اور اچھی طرح اور لے کے جلدہ سے حاصلتا سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی، سنن نسائی، فقیر پڑھنے لگے آئے میرے آقا دا فرمان، میرے آقا نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل حرم علی الارض اجساد الانبیاء۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالی نے حرم علی الارض، حضور فرماتے ہیں بے شک میرے اللہ نے حرم علی الارض، زمین اتے حرام کر دیتا ہے۔ زمین اتے کی کر دیتا ہے؟ بولو تو صحیح یار، حرام کر دیتا ہے۔ حرم علی الارض، زمین اتے حرام کر دیتا ہے۔ یا رسول اللہ کی حضور فرماتے ہیں اجساد الانبیاء، اللہ نے حرام کر دیتا ہے زمین اتے، مالک کی کیتا ہے اللہ فرماتا ہے، اللہ کا حبیب بولتا ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ نے انبیاء دے جسمانو کھانا مٹی تے حرام کر چھڑیا۔ کوئی مٹی میرے آقا دے جسم اس نیت نال کے کھائے نہیں نہ چھڑ سکتی، کیوں؟ کیونکہ علماء نے لکھیا مدینہ شریف کے اندر جتھے کوٹا کے میرا نبی لجپال دے قریب جتھے حرام فرمائے، جتھے حرام فرمانے، جتھے حرام فرمانے، ساڑھے علماء نے لکھیا، محدث عالم نے لکھیا، آپ فرمانے جتھے ساڑھا نبی حرام فرمائے او جسم اور زمین دا ٹکڑا، علماء لکھ دے جتھے میرا نبی حرام فرمائے تو سمیں حج عمرہ کرن جائیے، مدینے جائیے، ریاض الجنہ دے اندر آج دیواریاں لگ گئیاں، جڑا جائے گا ایک باری جا سکتا ہے، وہ بھی چند منٹ گئی، ایک نماز تو دوسری ٹائم دے وقفے کے دوران جا سکتا ہے، اتنا ایک بندے کو جاون کا موقع مل جائے۔ اور ریاض الجنہ جتھے میرے آقا حرام فرمانے اس زمین کو اگر جنت دا رتبہ ملیا ہے، جنت والا مقام ملیا ہے، کسی اور دی وجہ تو نہیں، آمینہ دے نال دی وجہ تو ملیا۔ علماء نے لکھیا جتھے میرا نبی حرام فرمائے، ایک جگہ اے زمین دا ٹکڑا جتھے حضور دا جسم اطہر لگ رہا ہے، علماء نے لکھیا رب دا کعبہ بھی تھلے، بیت المعمور بھی تھلے، اے زمین دا ٹکڑا جتھے حضور دا جسم اطہر ٹچ پیا کردا ہے، علماء نے لکھیا رب دے عرش نالوں بھی افضل تے اعلیٰ ہے۔ اے زمین دا ٹکڑا رب دے عرش نالوں افضل تے اعلیٰ، اے زمین دا ٹکڑا رب دے عرش نالوں افضل تے اعلیٰ۔ اگر زمین نو امتی نو اے مقام
دا میرے آقا دا امتی اگر زندہ تے زندہ امتی زندہ او نبی اوندے نالو افضل تے اعلیٰ زندہ ہویا کردا اور حضور علیہ السلام دی شان آپ دا مقام آپ دے آپ دی عزت آپ دی عرفت آپ دی بلندیاں آپ دے کمالات اس دی تے حد ہی کوئی نہیں حد ہی کوئی نہیں حد مک گئیاں دوجی حدیث مبارک حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین منع کیتا ہے کہ جتھے میرا نبی آ جائے جتھے میرا نبی آ جائے چاہے حضور علیہ السلام دی ذات ہوئے چاہے حضرت ابراہیم دی ذات ہوئے چاہے حضرت نوح دی ذات ہوئے چاہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ دی ذات ہوئے چاہے حضرت ادریس دی ذات ہوئے کوئی نبی ہوئے اللہ نے زمین کو حکم دیتا ہے زمین جدو میرا نبی تیرے قریب آئے تیرے کول آئے کچھ نہیں کہنا جی میں ماں بچے دی حفاظت کر دی ہے تو ہی حفاظت کر رہی ہے اندھی حفاظت کرنی ہے اندھنا محبت کرنی ہے اے میرا محبوب ہے اے میرا ہے جدو میرا تیرے کول آوے محبت تو کرنی ہے کیونکہ میرا ہے اور حضور علیہ السلام حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عظیم تابعین نے آپ فرمانے نے جدو یزید نے حضرت امام حسین نو شہید کر دیتا اس تو بعد چند دن تو بعد وقت آیا یزید دے لشکر دے سپاہیاں نے اپنے گھوڑیاں نال مسجد نبوی شریف دی بے حرمتی کی تھی اور بے حرمتی کس طرح مسجد نبوی دے سین اندر انہاں اپنے خچر اپنے گدے اپنے گھوڑے بننے اور انہاں نے لد اور پیشاب انہاں نے حضور دی اس مسجد شریف دے اندر کیتا اس حد تک بے حرمتی کی تھی گئی آج بھی دیکھو وہ وقت دوبارہ دہرایا جا رہا ہے آج بھی دیکھو ساڑھے جڑا حکومت دے اندر بیٹھ جاندہ ہے وہ سمجھتا شاید میں ہی سب کو جاتا ہے اور وہ کسی مسجد کا کوئی تقدس نہیں دیکھتا ساڑھے سیکیورٹی والے جھٹیاں سمیت بوٹاں سمیت مسجدہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہوں سمجھتے عقل عطا فرمائے او یزید دے لشکر دے کوڑیاں نے اے بے حرمتی کی تھی حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ آپ فرمانے نے میں اس ویلے جدوں دے کوڑے آئے سن میں حضور دی قبر شریف دے کول بیٹھا سا فرمانے 3 دن مسلسل 3 دن کم رہا آپ فرمانے نے میں 3 دن نہ باہر گیا تے نہ باہر دی کسی گل دی خبر لئی کیونکہ میں بیٹھا سونے کول سا نا بیٹھا آقا کول سا نا حضور کول بیٹھا رہا میں نہ باہر گیا نہ میں باہر دی حالات دی خبر لئی حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ آپ اس روایت راوی نے آپ فرمانے نے وَكُنْتُ فِيهِ لَا أَمْرِي مَا جَرَا خَارِجًا وَكُنْتُ أَسْمَعُ الْآذَانِ يُؤَذَّنُ بِهِ وَالصَّلَاةُ تُقَامُ حضرت سعید بن مسیب فرمانے نے میں حضور دی قبر انور دے قریب بیٹھا رہا اور انہاں 3 دنوں دے اندر یزیدی فوج نے مسجد نبوی دے اندر جماعت بھی نہیں ہون دیتی مسجد نبوی دے اندر اذان بھی نہیں ہون دیتی مسجد نبوی دے اندر تکبیر بھی نہیں پڑھن دیتی حضرت سعید بن مسیب فرمانے نے میں حضور دے کول بیٹھا سا میں 3 دن ہر نماز ویلے حضور دی قبر انور دے وچوں اذان دی آواز بھی سنی حوالہ فقیر دکھائے گا انشاءاللہ حضرت سعید بن مسیب عظیم تابعی صحابہ دی زیارت کرنا لے صحابہ دی خدمت چ بیٹھنا لے حضرت سعید بن مسیب آپ فرمانے نے میں اوتھے بیٹھے ہوں حضور دی چونکہ اے یزیدی لشکر اذان نہیں سی دین دینا اقامت نہیں جماعت نہیں نماز نہیں کچھ نہیں اگلے جملے اس تو زیادہ ڈاڈے نے جب تساں سنن دا حوصلہ رکھو تا آپ فرمانے نے میں جدو زور دی اذان دا ویلا ہونا میں اذان سننی عصر دی اذان دا ویلا ہونا میں اذان سننی مغرب دی اذان دا ویلا ہونا میں اذان سننی عشاء دی اذان دا ویلا ہونا میں اذان سننی فجر دی اذان دا ویلا ہونا میں اذان سننی اے سعید بن مسیب اس تو علاوہ بھی کچھ سنیا حضرت سعید بن مسیب فرمانے نے ہاں میں سنیا اذان تو تھوڑی دیر بعد تکبیر پڑھی جاندی اور حضور دی قبر انور دے وچوں آواز آندی اگے اے سعید بن مسیب پھر حضرت سعید بن مسیب فرمانے نے پھر میں سنیا اپنے کنا دے نال حضور دے کول بیٹھ کے اذان بھی پڑھی چی تکبیر بھی ہوئی اور اس تو بعد نماز بھی بعد جماعت ادا کی گئی
اے حضور علیہ السلام کی شان ہے، ایو شان اللہ نے حضرت موسیٰ کو بھی عطا فرمایا۔ معراج بھی رات میرے آقا جدو مسجد اقصیٰ تو چلے، سارے انبیاء دی امامت کرانے تو بعد سارے انبیاء اپنے اپنے واپس چلے گئے مقامات تے، جدو حضور دے پیچھے نماز پڑھ لی، دعا ہو گئی، سارے چلے گئے۔ حضور فرماندے نے اساں رب وال جان دا سفر شروع کر لیا۔ او سفر جندیاں تانگا بڑے نبی رکھ دے رہے، او سفر جندے تے جان دا اگر میرے رب نے شرف بخشیا ہے تے اس کائنات کے اندر کوئی اور نہیں، تو آڈے تے میرے آقا میں بخش چھڑے آئے۔ اے سفر کیسا؟ سدرۃ المنتہا گزرے، حضرت جبریل عرض کر دے سونیا میں اگے نہیں جانا۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ جبریل کہندے یا رسول اللہ آگے اللہ دے انوار و تجلیات دی انہاں دی جڑی آب میں نہیں چل سکدا، انہاں دی تاب نہیں میں چل سکدا۔ حضور نے فرمایا پھر جبریل کہندے یا رسول اللہ بس میری بس ہے۔ حضور نے فرمایا جبریل تیری ایتھے بس سے ساڈی ابتدا ہو رہی ہے، تیری بس سے ساڈی ابتدا ہو رہی۔ پھر ایوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ جو حضور نے پیچھے بیت المقدس کے اندر نماز پڑھ کے چلے گئے، حضور فرماندے نے ساڈا سفر شروع ہویا، گزر دیاں ایک ٹیلے دے قریب تو اسی گزرن لگے، تو حضور فرماندے نے اس ٹیلے دے نال حضرت موسیٰ دی قبر ہے، اور میرے آقا فرماندے نے اسا اوتھے حضرت موسیٰ نو اپنی قبر وچ کھڑے ہو کے نماز پڑھدیاں ویکھیا ہے۔ حضرت موسیٰ آپ بھی قبر اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، اور بعض علماء نے تھے لکھا، لو یہ ایک اور لطیف نکتہ سنو، ساڑھے علماء نے لکھے آئے تھے جدو بندہ دنیا تو چلا گیا، اعمال دا سلسلہ منقطع ہو گیا، سب ختم، نماز اگے نہیں، علماء لکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر کھڑے ہو کے آج سنی پڑھے تو کہیں نے کھڑا ہو کے درود پڑھ دے، ایک کھڑا ہو کے سلام پڑھ دے، پتہ نہیں کتھوں کا۔ ساڈے علماء نے لکھیا حضرت موسیٰ اپنی قبر دے اندر کھڑے ہو کے تواڈے تے میرے لجپال تے کریم آقا دی ذات تے درود پہ پڑھ دے۔ صلاۃ ایک معنی درود ہے، اور علماء نے لکھی حضرت موسیٰ بھی میرے آقا تے درود پڑھ دے، اور کیوں نہ پڑھ دے ہون، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ فرماتا ہے بے شک میں میرے فرشتے میرے محبوب ہوتے ہر ویلے درود بھی پڑھ دیا تے سلام بھی۔ اے ایسا عمل جنہوں رب خود بھی کرے، سارے انبیاء بھی کرن۔ حضور علیہ السلام دی قبر مبارک دے اندر نماز ادا ہوندی ہے، تکبیر پڑھی جاندی ہے، اذان ہوندی ہے، تابعی قبر دے کول بہ کے خود سندے نے۔ تفسیر در منصور دے اندر حوالہ موجود ہے، یہ میں شاید پہلے بھی سنایا۔ ایک اعرابی آیا حضور دے وصال مبارک تو 3 دن بعد آگے کہتا یا رسول اللہ گناہ کر بیٹھا، بدعمالی کر بیٹھا، یا رسول اللہ نافرمانی ہو گئی، اللہ دے عذاب کو دعوت دے بیٹھا، ہون تو آڈے بوئے آ گیا۔ حضرت مولا علی آپ نال لے، حضرت مولا علی نے پوچھا ایتھے کی لینا ہے؟ اس سوال اس واسطے نہیں کہ مولا علی نو نہیں پتا، اس سوال اس واسطے ابھی اگے آنے والا کوئی سوال نہ کرے۔ مولا علی نے سوال کیتا بھی کی لینا ہے ایتھے؟ اینا میں اللہ دا قرآن پڑھ کے آیا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ عربی کہتا ہے میں اللہ دا قرآن پڑھ کے آیا، میرے رب نے فرمایا ہے جدو کوئی نافرمانی ہو جائے، کوئی بدعمالی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، کتنے جانا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کو جانا ہے، میرے محبوب نبوت جانا ہے۔ مولا علی فرماندے نے میں خود 3 باری اعرابی دے لئی قبر دے وچوں آواز آندی سنی، قد غفر لک، قد غفر لک، قد غفر لک۔ اے اعرابی جا چلا جا، تیرے گناہ دی معافی ہو گئی ہے۔ اے اعرابی جا چلا جا، تیرے گناہ دی معافی ہو گئی ہے۔ اے اعرابی جا چلا جا، تیرے گناہ دی معافی ہو گئی ہے۔ اے حضور دی قبر انور دے وچوں آواز آئی۔ حضرت نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ دمشق دے عظیم حاکم اور عالم دین گزرے، عالم دین بھی سن، اور انہاں دی عبادت اتنی اللہ
علماء لکھتے ہیں حضرت نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی ساری رات اللہ دی بارگاہ دے اندر کھڑے ہو کے نوافل دی صورت اندر گزر دی سی. پورا قرآن حفظ سی، آپ نو یاد سی، سارا دن چل دیاں پھر دیاں جدو حکومتی معاملات تو الگ ہوں دے تو بہ کے کوئی اور کم نہیں اللہ دا قرآن پڑھیا کر دے سا. راتاں بھی اللہ دا قرآن پڑھ دیاں، نفل پڑھ دیاں، اللہ نو یاد کر دیاں، دیہڑا بھی اللہ کرے ایو جیسا نو حکمران نصیب ہو جائے جن دی رات بھی اللہ دے ذکر والی ہوئے، دن اللہ دی آخرت دی فکر اللہ ہوئے گا. پھر انشاءاللہ کسی تے ظلم نہیں ہوئے گا، پھر کسی نو ماریا نہیں جائے گا، کسی تے تشدد نہیں کیتا جائے گا، مسجداں نو بند نہیں کیتا جائے گا، مسجداں نو تالے نہیں لائے جان گے، مدرسے نو بند نہیں کیتا جائے گا، فوج شیڈول نہیں لائے جان گے. اگر فوج شیڈول لگے گا، دہشت گرد لگے گا، علماء نو چھڑیا جائے گا اور علماء نو اپنے دین دا کم کرن دیتا جائے گا. اگر یہ جو حکمران ہوں گے انشاءاللہ اللہ دے گا، کیونکہ منگنا ساڈا کمی ہوندی، بارگاہ چ کمی کوئی نہیں. ہاں ساڈے منگن چ کمی ہو سکتی ہوندی، عطا چ کمی نہیں. وہ رب بڑا اعلیٰ ہے، بڑا بالا ہے، اس کی شان سبحان اللہ. حضرت نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دمشق دے بادشاہ حاکم خلیفہ وقت ایک رات ستے قسمت دا ستارہ جاگ گیا. قسمت دا ستارہ جدو جاگ جائے پھر میرے آقا کرم فرما چھڑ دے نے. حضور نے دیدار عطا فرمایا، حضور نے دیدار عطا فرمایا. رات نوافل پڑھ کے جدو لیٹے اکھ لگی ایو جی کے دل کر دے کھلے ہی نہ. اے اکھ لگ جائے تو دل کردہ ہی نہیں اکھ کھل جائے. حضرت نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی حضور دے نال ملاقات ہوئی خواب کے اندر. میرے آقا نے فرمایا نور الدین دو بندیاں تو نور الدین مدینے آ کے میری حفاظت کر، دو بندیاں نو میرے تو دور کر. ایک باری ایک خواب آیا، آپ اٹھے بیدار ہوئے، آپ نے فرمایا شاید کوئی دھوکا ہے، پھر آنکھ لگ گئی، پھر حضور آ گئے. حضور نے فرمایا نور الدین دو بندیاں تو میری حفاظت کر، دو بندے نو میرے تو دور کر. دوسری بار آئے، حضرت نور الدین زنگی دی آنکھ کھلی، شاید پھر آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی. تیجی باری حضور ایک کو رات اندر آئے. کہندے نے نبی آ جا نہیں سکتا. میں کیا پھر ایک کون ہے؟ پھر اگلی تیجی باری جڑی گل ہوئی سنو. حضرت نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے، علماء نے لکھیا کتاباں دے اندر، حضرت نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے خواب اندر جدو تیسری باری حضور آئے، آ کے فرمایا نور الدین زنگی اے ویلے چہرے. حضور نے انہوں نے چہرے دکھائے. اے شان ہے میرے آقا دی. میرا آقا اپنی قبر انور دے اندر موجود ہوندیاں بھی اپنے ہر امتی دی خبر بھی رکھدا ہے، ہر اپنے امتی کو جا بھی سکدا ہے، اپنے امتی کو آ بھی سکدا ہے. حضور نے تیجی باری دیدار عطا فرمایا نور الدین زنگی اے تصویراں ویلے دو بندیاں دیاں، انہاں کول میری آ کے حفاظت کر، انہاں نو میرے کو دور کر. حضرت نور الدین زنگی صبح نماز ادا کی تھی. نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے کثیر مال لیا، کافی زیادہ سارا سپاہی لے، اپنے شان و شوکت دے نال، چونکہ اپنے نبی کو لان لگیا ہے. پھر بھی کھانا بھی تو چاہیے نا، یا رسول اللہ تہاڈا دتا تہاڈے اتوں واریا، اے تہاڈا دتا توں دتا تیرے اتوں واریا. سونے تو ہی عطا کیتیاں نے بادشاہیاں، اے تو ہی عطا کیتیاں نے، اے تیری دتیاں ہویاں نے، اج تیرے اتوں ہی تیرا نور الدین زنگی واد نوارن آ گیا. حضرت نور الدین زنگی نے مال کثیر لیا، تحائف لے کے مدینہ شریف آ گئے. آ کے آپ نے عام اعلان کروا دیتا، نور الدین زنگی آیا ہے، مدینے دا کوئی مرد اپنے گھر نہ بوے، آ کے میرے کو تحفہ لے کے جائے. قدہ بادشاہ آیا، لوگ منٹاں دے اندر اتھے ہجوم اکٹھا ہو گیا، سارے مدینے والے آ گئے. یہ جدو آپ نے انہوں تحائف دینے شروع کیتے، ایک دو تحائف دے لے، نالے نور الدین زنگی تحفہ دیندے نے، نالے شکل پہچان دینے، نالے تحفہ دیندے نے، نالے شکل پہچان دینے، نالے تحفہ نالے شکل، سارے ہو کے چلے گئے. نور الدین زنگی کہنے لگے تواڈے علاقے وچوں سارے بندے ہو گئے نے؟ ہاں جی سارے ہو گئے نے. آپ نے فرمایا نہیں، دو بندے رہندے نے جنہاں نے میں آیا ہاں وہ رہندے نے. اگو لوگ کہندے نے ہاں دو افراد رہ رہے نے. حضرت نور الدین زنگی نے پوچھا کون نے، کتھے نے؟ انہوں نے کہا نور الدین زنگی انہوں کو آپ بڑا مال ہے.
بڑے کثیر مال نے انہاں کول، او تے آپ لوگاں نوں دیندے نے، انہاں تیرے کول لین نہیں آنا۔ حضرت نور الدین زنگی نے فرمایا پھر مینوں لے کے چلو۔ حضرت نور الدین زنگی آپ انہاں دے گھر دے باہر گئے، لوکاں نے کیا بڑیاں نمازاں پڑھدے نے، سر تے ٹوپی ہے، داڑھی وڈی وڈی ہے، اللہ دی عبادت کردے نے، ہر ویلے تسبیح ہاتھ وچ اللہ دی عبادت کردے نے۔ حضرت نور الدین زنگی نے کیا نشانیاں میں سن لیاں نے، ہن میں چلدا ہاں۔ آپ آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، نور الدین زنگی کھڑا ہے، دروازے تو دستک دتی، جدو دروازہ کھلیا آپ نے دیکھیا دو بندے بیٹھے نے مصلی تے، کندے تے مصلی تے بیٹھے نے، مصلی اے والا عام نہیں، اتوں ایویں دا لگدا وچوں کچھ ہو رہے، لگدا ایو جہا ہے، اور دوویں مصلی تے بیٹھے نے، ایک ادھر دوواں دے سامنے جتھے سجدہ ہے اون دی نال دی جگہ تے تسبیحاں پئیاں نے، دوویں بیٹھے نے، انج لگدا ہے نماز صبح دے کے تسبیحاں پڑھن گے۔ حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جدو ویکھیا دوواں نوں پہچان لیا، آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، کھڑا کیتا، جدو کھڑا کیتا آپ نے حکم دیتا انہاں دی جائے نماز اٹھائی جائے، جدو جائے نماز اٹھائی گئی اس جائے نماز دے تھلے سرنگ ہے، اور وہ سرنگ جلدی جلدی حضور دی قبر انور تک جا رہی ہے، حضور دی قبر انور تک جا رہی ہے۔ دسو اگر میرا نبی جاندا نہیں، اگر میرا نبی پہچاندا نہیں، اگر میرا نبی زندہ نہیں، تو دسو پتہ کیویں لگیا؟ مردہ نو کچھ نہیں پتہ لگدا، پر امام الانبیاء ہوئے، سارے نبیاں دا آقا ہوئے، ایک نبی زندہ، میرے آقا دا صحابی زندہ، میرے آقا دی اہل بیت افراد زندہ، سب زندہ، جندہ امتی زندہ، جندے منن والے نبی زندہ، جندی پیروی کرنے والے رسول زندہ۔ میرا تے ایمان تے یقین ہے، میرے وڈیاں دا بھی ایمان تے یقین ہے، او ساڈا امام الانبیاء آقا بھی قبر اندر زندہ ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دسیا سی، حضور نے فرمایا نور الدین زنگی جا، جبے ہیں انہاں کو، دستاراں ہیں، داڑھی بھی ہے، عبادت بھی ہے، پر میرے نال بغض ہے، انہاں دا ارادہ ہے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اسا حضور دے جسد خاکی نو نکال کے، حضور دے جسم مبارک نو، جسم اطہر نو نکال کے اے تو کسی اور جگہ تے شفٹ کر دئیے۔ حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے انہاں دوواں دیاں گردناں اڑا دتیاں اور اس سرنگ نو بند کروایا، اور آپ نے حضور میرے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ اور حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، آپ تیناں دیاں قبراں دے ارد گرد سیسا پلائی دیوار بنا دیتی، اور آپ نے فرمایا نور الدین چلا جائے گا پر نور الدین دے آقا تے ان کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، ان کو اس ارادے نال نور الدین زنگی دے آقا دی قبر تے نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ اے آقا زندہ ہے، اے اپنی تے اپنی سبحان اللہ کیا شان ہے، اے آقا اپنے غلاماں دی خبر رکھدا ہے، اپنے غلاماں دی مدد کردا ہے، اے او آقا ہے۔ لوگ کہندے نے مر کے معاذ اللہ مٹی ہو گئے، پر اسا حدیث بھی پڑھی، اسا قرآن بھی پڑھیا تے ایو ہی سمجھیا، جو مردہ کہے تجھ کو مردہ ہے واللہ، جو مردہ کہے تجھ کو مردہ ہے واللہ، جو مردہ کہے تجھ کو مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے، زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے۔ یا رسول اللہ تواڈی شان کیا، اے ادنا بھی بیان نہیں کر سکتا، اس دی نسلہ بھی بیان نہیں کر سکتیاں، اے ساری امت بھی بیان کر نہیں کر سکتی، کیونکہ توانوں اللہ نے وہ شان، وہ مقام، وہ عزتاں اور عفتاں عطا فرما چھڑیاں نے۔ اج ایسا یہ سمجھیا کہ میرے آقا دی شان بھی سبحان اللہ، میرے آقا تو پہلے بھی جنہیں انبیاء آئے سارے اپنی قبراں دے اندر زندہ اور تابندہ رہے، اور قیامت آ سکتی ہے انبیاء دی یہ زندگی ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ نے جنہاں نو زندگی دیتی ہوئے وہ مکدی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سن سارے اپنے معبود دیاں صحیح طرح شانہ مننے دی، پھر اللہ پاک انہوں نے یاد رکھ کے اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ باخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔